محترم سامعین، آج مسلمانوں کی اکثریت اپنی جہالت کی بنیاد پر گمراہی کے دلدل میں دھس چکی ہے۔ لوگ نہ تو شریعت کا صحیح علم حاصل کرتے ہیں، نہ ہی صحیح دین سے ان کو کوئی واسطہ ہے، صحیح دین سے ان کو کوئی مطلب ہے۔ مکار و عیار اور دنیا پرست لوگ پیروں باباؤں اور بزرگوں کی من گھڑت کرامتوں کا ذکر کر کے جاہل مسلمانوں کو ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور لوگ اندھ بھکتی میں کرامتوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ یہ جاہل مسلمان جھوٹی کرامتوں سے مرعوب ہو کر پیروں باباؤں اور بزرگوں کے در کا چکر کاٹنے لگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنی حاجتیں مانگنے کے بجائے بے بس مجبور مردہ لوگوں سے فریاد کرنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں مزارات کی بھرمار ہے، اور یہ مزارات جو بنتے جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ کار فرما یہی کرامتوں کا ہے کہ کسی بھی مزار، کسی بھی درگاہ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، ولی اور بزرگ کے بارے میں کرامت کا ذکر کر کے لوگوں کو اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور لوگ ذوق در ذوق اس کی طرف جاتے ہیں۔ جس بابا اور بزرگ کی کوئی کرامت نہیں ہوتی، کرامت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، وہ درگاہ خالی نظر آتی ہے، اور جب کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے، کرامتوں کی اس کی بیان کیا جاتا ہے، تو لوگ وہاں بھیڑ لگاتے ہیں۔ گویا کہ یہی کرامتیں لوگوں کی گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے جاننا اور ضروری ہے کہ کرامت کہتے کسے ہیں، کرامت ہوتی کب ہے، کیوں ہوتی ہے، کس کے ذریعے ہوتی ہے، اور حقیقی اولیاء اللہ رب العالمین کے کون لوگ ہیں۔ محترم سامعین، کرامت اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی صحیح العقیدہ صالح عمل والے مومن کے ہاتھوں پر ظاہر ہو۔ کرامت کے ظاہر ہونے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی کرامت دین اسلام کو غلبہ عطا کرنے کے لیے دشمنان اسلام کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، ان میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک درباری جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے لیے ایک بچے کا انتظام کر دو، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو اس کے ذریعے میرا علم آگے بڑھے گا۔ بادشاہ نے اس کے لیے ایک بچے کا انتظام کیا، بچہ اس کے پاس جا کر کے جادو سیکھنے لگا۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ بچہ جس راستے سے جاتا تھا اسی راستے میں شریعت کا جاننے والا، دین اسلام کا جاننے والا ایک راہب رہتا تھا، جس کے پاس بچہ جا کر کے بیٹھ جاتا اور دین کے بارے میں علم حاصل کرتا۔ اس طریقے سے وہ دین کا بھی علم حاصل کرتا تھا اور جادو کے بارے میں بھی جانکاری اس کو حاصل ہو رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ ڈر کے مارے راستے سے گزر نہیں پا رہے تھے، تو اس نے سوچا یہ اچھا موقع ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ راہب کی بات صحیح ہے یا جادوگر کی بات صحیح ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اللہ رب العالمین اگر تیرے نزدیک راہب کی بات، راہب کا معاملہ زیادہ بڑا ہے جادوگر سے، تو اس جانور کو قتل کر دے۔ پتھر پھینک کے مارا اور جانور قتل ہو گیا۔ تو بچے کے دل میں یقین آ گیا کہ جو راہب سے جو باتیں سیکھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اللہ رب العالمین کا دین وہی ہے۔ جب یہ بات اس نے جا کر راہب سے بتلائی تو راہب نے کہا تمہارا معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے، تم بہت سخت آزمائے جاؤ گے، جب تم آزمائش میں مبتلا ہونا تو میرا نام مت لینا۔ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں پر کچھ کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمائی کہ اس کی دعاؤں سے جو بچپن کے اندھے، پیدائشی اندھے ہوتے تھے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے برس کی بیماری، کوڑھ کی بیماری ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں کراتے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اور اندھا پن دور ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کی شہرت ہونے لگی تو بادشاہ کے دربار میں ایک اندھا شخص رہتا تھا درباری، اس کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی اندھا پن کو دور کر دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ تو بچے کے پاس آتا ہے، بچے سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اندھے پن کو دور کر دیتے ہو، شفا دے دیتے ہو۔ تو اس نے کہا میں شفا نہیں دیتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، اس کو اپنا رب مان لو تو میں دعا کر دوں گا، اس طریقے سے تم کو شفا مل جائے گی۔ تو وہ درباری اللہ پر ایمان لے آتا ہے، بچہ دعا کرتا ہے، اس کا اندھا پن دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ دربار میں جا کر بیٹھتا ہے، بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بچپن کا اندھا ہے، میرے دربار میں ابھی ہمیشہ سے اندھا رہا، کیسے اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی؟ اس کو بلا کر پوچھتا ہے کہ کیسے تمہاری آنکھ ٹھیک ہوئی؟ تو وہ بتلا دیتا ہے بچے کے بارے میں۔ بچے کو دربار میں بلایا جاتا ہے، بچے سے وہ پوچھتا ہے کہ تم جادو سیکھ کر کے اتنا ماہر ہو گئے کہ تم لوگوں کو شفا دینے لگے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں شفا نہیں دیتا ہوں، بلکہ یہ جادو کی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، اللہ رب العالمین شفا دیتا
جاتا ہے وہ میرا رب ہے، وہ سب کا رب ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ تلملا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو جادو سکھانے کے لیے بھیجتا تھا اور یہ کہاں سے یہ دین سیکھ لیا، اور میں رب ہوں لوگوں کا اور یہ کسی اور رب کا نام لے رہا ہے۔ تو اس کو مجبور کرتا ہے، اوپر دباؤ ڈالتا ہے کہ بتلا یہ چیز تو نے کہاں سے سیکھی ہے۔ بچہ مجبور ہو کر کے راہب کے بارے میں بتلا دیتا ہے۔ اب راہب کو دربار میں بلایا جاتا ہے، بادشاہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ جس دین پر تو قائم ہے اس کو چھوڑ دے اور میرے ربوبیت کا قائل ہو جا، لیکن چونکہ راہب اپنے ایمان کا پختہ تھا وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ بادشاہ اپنے درباریوں کو، اپنے جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے، پھر اس کو وہاں اس میں ڈال کر کے اور ایک آری منگا کر کے سر کے اوپر رکھ کر کے بیچ سے اس کو آدھے دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درباری کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے، جس کا اندھا پن دور ہوتا ہے اس کو بھی بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے دین سے پھر جا اور مجھے رب مان لے، ورنہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ لیکن چونکہ جب اللہ پر آدمی ایمان لے آتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، تو کوئی چیز اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ ڈر اور یہ خوف کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا اس کو پھیر نہیں سکی، اور درباری کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے چیر کے۔ اس کے بعد بچہ، چونکہ بچے سے بادشاہ کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کو ڈرا دھمکا کر کے اپنے دین پر لے آؤں، تو اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ اس کو لے جا کر کے پہاڑ پر وہاں پر ڈراؤ، ہو سکتا ہے ڈر کر کے وہ اپنے دین سے پھر جائے۔ تو درباری لے کر کے جاتے ہیں پہاڑ پہ، اس کو ڈراتے ہیں کہ اپنے دین سے پھر جا اور بادشاہ کو اپنا رب مان لے ورنہ یہاں سے پھینک دیں گے۔ تو وہ بچہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو میرے لیے میری طرف سے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین پہاڑ کو حرکت دیتا ہے، وہ سارے لوگ گر جاتے ہیں، بچہ صحیح سلامت دربار میں پھر سے آ کر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سمندر میں لے جا کر کے ڈراؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر پھینکنے کی دھمکی دو، اگر نہ مانے تو پھینک دینا۔ جب اس کو سمندر میں لے جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی کشتی کو پلٹ دیتا ہے، سارے لوگ غرقاب ہو جاتے ہیں، یہ بچہ صحیح سلامت آ کر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سے کہتا ہے بچہ کہ تم مجھے اس طریقے سے قتل نہیں کر سکتے، میرے قتل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے سارے عوام کو تم اکٹھا کرو اور مجھے پیڑ پر سولی پر لٹکا دو، اس کے بعد تیر میرے اوپر چلاؤ، اس تیر پر یہ نام پڑھو کہ اللہ رب العالمین کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر کے جب تیر پھینکو گے تب میں قتل ہو جاؤں گا۔ بادشاہ یہی کرتا ہے، اس کو سولی پر لٹکاتا ہے، سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد تیر پھینک کر کے یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تیر اس کے سر پہ جا کر لگتا ہے اور بچہ قتل ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کو کوئی قتل نہیں کر پا رہا تھا، جب اللہ رب العالمین کے نام سے یہ بچہ قتل ہو گیا تو سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ یہی کرامت جو اللہ رب العالمین دکھلا رہا ہے دین اسلام کو غلبہ عطا کرنے کے لیے، جو کفر اور شرک پہ وہ بادشاہ قائم تھا، اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، تو دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کرنے کے لیے اس بچے کے ذریعے ایک کرامت دکھلائی کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی اسلام کیا ہے، حقیقی رب ہمارا کون ہے۔ کبھی کبھی کرامت اللہ رب العالمین ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی واقعے کے اندر جس کو اصحاب الاخدود کا واقعہ کہتے ہیں، کہ جب سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ شہر میں گڑھا کھودا جائے جس کو خندق کہتے ہیں، اس کے بعد اس میں آگ جلائی جاتی ہے اور سارے لوگوں کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک عورت جس کی گود میں بچہ ہوتا ہے وہ عورت ڈر جاتی ہے کہ میں تو کود جاؤں گی لیکن میرے بچے کا کیا حال ہوگا، تو بچہ بول اٹھتا ہے کہ اے ماں تو آگ میں کود جا کیونکہ تو حق پر ہے۔ تو یہ کرامت اس لیے ظاہر ہوئی کہ تاکہ اس کا ایمان ڈگمگائے نہ، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اس طریقے سے کبھی کبھی کرامت اللہ رب العالمین مومن بندوں کی نصرت و تائید کے لیے بھی ظاہر کرتا ہے کہ مومن بندہ پریشان ہو گیا، کسی مصیبت میں پھنس گیا کہ اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کرامت کے ذریعے ایسے کام دکھلا کر کے اس بندے کی مدد کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص تھے بنی اسرائیل میں جن کا نام جریج تھا، جو بہت ہی عبادت گزار تھے۔ انہوں نے عبادت کرنے کے لیے اپنا گھر بنا لیا تھا، اس کے بعد اسی میں وہ رہتے تھے، دنوں رات اسی میں عبادتیں کرتے تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ماں آتی ہے، دروازے پر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دستک دیتی ہے، وہ نماز میں مشغول رہتے ہیں، ماں پکارتی ہے جریج، تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں یا اپنے ماں کو جواب دوں، تو اپنے دل میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نماز میں ہی رہتا ہوں، اپنے ماں کو جواب نہیں دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے اور تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے کہ ماں آتی ہے، دستک دیتی ہے، پکارتی ہے، وہ نماز میں مشغول رہتے ہیں، اپنی نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، تو ماں بد دعا دے دیتی ہے کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی زانیہ کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ایک دن لوگ اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ جریج کتنا زیادہ نیک آدمی ہے، کتنا صالح آدمی ہے کہ وہاں سے ایک زانیہ عورت کا گزر ہوتا ہے جو حسین و جمیل رہتی ہے، اس کی حسن اور جمال کا اس علاقے میں پورا چرچا رہتا ہے۔ وہ اس بات کو سنتی ہے کہ جریج بہت زیادہ ایماندار ہے، نیکی کرنے والا ہے، وہ گناہ کبھی نہیں کرتا، تو لوگوں سے کہتی ہے کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ لوگ
کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جا کر کے جریج کو بہکاتی ہے، لیکن وہ اس عورت کی بات میں نہیں آتے ہیں۔ اسی بغل میں ایک چرواہا رہتا ہے، وہ چرواہے کے ساتھ جا کر زنا کرتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بس یہ سننا تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ اس کو بدنام کیا جائے۔ جا کر کے اس کی عبادت گاہ کو توڑ دیتے ہیں، اسے گھر کو توڑتے ہیں، اس کو مارنے جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے، تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں عورت جو ہے اس کے بچہ ہوا ہے، وہ بچے کا باپ تم ہو، یعنی اس کے ساتھ تم نے زنا کیا ہے، اسی لیے ہم لوگ تمہارے ساتھ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو جریج کہتے ہیں کہ اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ بچے کو لایا جاتا ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بچے کے پیٹ میں مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے کی مدد فرماتا ہے اس کرامت کے ذریعے کہ ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ جو بول نہیں سکتا، جو خلاف عادت کام ہے کہ چھوٹا بچہ بولے، لیکن یہ کرامت اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمائی تاکہ میرے نیک بندے کی مدد ہو جائے اور لوگ ان کے ساتھ یہ غلط سلوک نہ کریں۔ تو کرامت کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے، اور کبھی ایسی نوازش کے لیے عطا فرماتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جنت سے کھانے بھیجتا تھا، یہ ان کی فضل کے لیے، ان کی کرامت کے لیے، ان کی نوازش کے لیے۔ تو کرامت کے ظہور ہونے کے لیے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن کرامت نیک، صالح اور ایماندار مومن کے ہاتھوں ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر کرامت کسی کافر، مشرک، بدعتی اور فاسق کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو کرامت سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، جس کو اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو یہ کرامت عطا کی ہے، خرق عادت کاموں کر کے دکھلا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ وہ اپنے کفر میں بڑھتا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچانک پکڑ لے۔ خرق عادت کام کبھی کبھی شیطان کی طرف سے فریب ہوتا ہے، یعنی جاہل لوگ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جن کو شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے، شیطان ان کو ایسے کچھ کام کر کے دکھلا دیتا ہے جس سے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، پھر ان سے جو چاہتا ہے کام کرواتا ہے۔ تو کرامت کبھی کبھی جادو کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ کرامت کے ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، یعنی خرق عادت کام جو خلاف عادت کام ہوتا ہے اس کے ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہر چیز کرامت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز عجیب ہو گئی لوگ اس کو کرامت سمجھ لیں کہ اللہ نے نواز دیا ہے، اب اس کو مان لو، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ نیک بندہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کون سی کرامت سچی ہے اور کون سی خلاف عادت کام جو شیطان کی طرف سے ہے، دھوکہ ہے، بہکانے کے لیے ہے، 6 شرائط ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان شرائط کو اگر آپ لوگ جانیں گے، سمجھیں گے تو اس کے ذریعے آپ فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی کرامت اللہ رب العالمین نے نوازی ہے اور کون سا شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب کرامت شخص جو ہے وہ مومن ہو، متقی ہو، کافر، مشرک اور بدعتی نہ ہو، یعنی اس کا ایمان پختہ ہو، وہ ایمان پر قائم ہو، دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ سن لو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں، دین اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو مانتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، نہ کہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ صاحب کرامت کے اندر یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ جس سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہو تو آدمی یہ دیکھے کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے کہ نہیں۔ اگر کافر و مشرک، بدعتی، فاسق ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے، یہ کرامت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا بعد میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب کرامت شخص اپنی ولایت کا دعوے دار نہ ہو، وہ مجلس لگا کر کے بیٹھ جائے، دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں اللہ رب العالمین کا، میں پیر ہوں، مجھے پیر مانو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یا لوگ اس کے بارے میں دعویٰ کرنے لگ جائیں کہ فلاں آدمی پیر ہے، بزرگ ہے، اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو۔ اس طریقے کا اگر دعویٰ چالو ہو جاتا ہے، اگر وہ خود دعویٰ کرتا ہے یا 2-3 لوگوں کو فکس کر لیتا ہے دعویٰ کرانے کے لیے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کرامت اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطانی فریب ہے۔ اس لیے کہ کرامت اللہ رب العالمین شریعت کی پاسداری کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے، اور آدمی کو یہ خود پتہ نہیں ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ جب آدمی یہی نہیں جانتا کہ اس کے اعمال مقبول ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ نیکیاں کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ آدمی کو پتہ نہیں۔ جب آدمی کو اپنے اعمال کی قبولیت کا علم نہیں ہے تو وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہوا بندہ ہوں۔ اس لیے جو آج کل صوفی، پیر اور بزرگ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ چند عبادتیں اور ریاضت کر کے یا اس طریقے سے تزکیہ نفس کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ نبیوں کے برابر
برابر ہو گئے، ہمارے اوپر سے شریعت ہٹ گئی ہے، اتباع ہٹ گئی، اطاعت ہٹ گئی، ہمارے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کرامت نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کرامت فرائض اور واجبات کے چھوڑنے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی جو اللہ رب العالمین نے شریعت میں جو چیزیں فرض کر دی ہیں، واجب کر دی ہیں، تو کرامتیں ان کے چھوڑنے کا ذریعہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو شریعت میں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان کے کرنے کا ذریعہ نہ ہو۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ بعض صوفیاء کرام کو جو عبادت میں لگے رہتے ہیں لیکن شریعت کا علم نہیں رہتا ہے، شیطان ان کو فریب دینے کے لیے ان کو اٹھا کر کے لے کر جاتا ہے اور مقام عرفات میں پہنچا دیتا ہے، بغیر احرام کے، بغیر تلبیہ کے اور بغیر ضروری ارکان کے ان کو حج کرا کے واپس لے آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حج ہو گیا، حالانکہ جب شریعت نے ایک قانون رکھا ہے، اس قانون سے اگر حج نہیں ہو رہا ہے، شریعت کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کرامت نہیں ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے لوگ رابعہ بصریہ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ کعبہ آ کر اس کا طواف کرتا ہے، کعبہ نے اس کا طواف کیا، یہ کرامت نہیں، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ کرنے کے لیے ہی گئے، لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا، کعبہ نے آ کر آپ کا طواف نہیں کیا، صحابہ کرام کا طواف نہیں کیا، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول مجبور ہو کر کے صلح کر کے واپس آ گئے اور اگلے سال جا کر کے طواف کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شریعت میں قانون اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اس کی خلاف ورزی میں اگر کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، کوئی کرامت ایسا بتلا رہا ہے، تو وہ کرامت نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے باباؤں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ 40 سال، 80 سال ایک ہی وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی رات بھر وہ سوتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ کرام آئے، انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم سال بھر روزہ رکھیں گے، ہم رات بھر عبادتیں کریں گے، سوئیں گے ہی نہیں، ہم شادیاں ہی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے سختی سے اس کو روکا تھا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، جا کر عبادتیں بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے خلاف ورزی کرے گا وہ میرے دین میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایسی کرامت کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے کہ میرے بزرگ ایسے ہیں کہ 40 سال، 80 سال ایسی عبادتیں کرتے ہیں کہ سوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کرامت نہیں بلکہ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے۔ ابو یزید رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا کے اندر 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جا رہا ہے تو اس سے فریب نہ کھاؤ، بلکہ تم اس کو شریعت کی جانکاری، یعنی شریعت کا وہ علم رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے حدود کی پاسداری کرتا ہے کہ نہیں، جو اللہ نے اوامر، جو حکم دیے ہیں اس کو کرتا ہے کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اسے رکتا ہے کہ نہیں۔ ان چیزوں سے پرکھو، ان چیزوں سے جانچو کہ وہ حقیقی ولی ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الباری کے اندر کہ اللہ رب العالمین کرامت کبھی زندیق کو عطا فرماتا ہے، خرق عادت کام، یعنی عادت کے خلاف کام کبھی زندیق کو، گنہگار، کافر و فاسق کو عطا فرماتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اور کبھی مومن کو، صدیق کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کی تکریم ہوتی ہے۔ اور دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اتباع کتاب و سنت یہی معیار ہے، یعنی دیکھو کہ کون کتاب و سنت کی اتباع کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ اتباع کتاب و سنت کے دائرے سے نکل کر کے کوئی اگر کرامت دکھلا رہا ہے، خرق عادت کام دکھلا رہا ہے، تو وہ کرامت نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کرامت شریعت کے کسی بھی مسئلے کے خلاف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی حکم جاری کیا ہے، کوئی بھی قانون بیان کیا ہے، اس کے خلاف نہ ہو۔ جیسا کہ کوئی آدمی بتلاتا ہے کہ میرے خواب میں نبی آئے، میرے خواب میں فرشتہ آیا، اس نے کہا تمہارے لیے فلاں چیزیں جو حرام ہے امت مسلمہ پر تمہارے لیے حلال ہو گئی، یا جو حلال ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی۔ اس طریقے کا خواب اگر کوئی دیکھتا ہے تو حلال و حرام اب چینج ہونے والے نہیں، تبدیل ہونے والے نہیں، تو ایسا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ شریعت کو تبدیل کرنے کی کرامت دکھلا رہا ہے، وہ حقیقت میں کرامت نہیں۔ تو اسی کی مثال میں سے ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں عجیب و غریب کرامتیں لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اپنے حکم سے، تو یہ اللہ رب العالمین کی کرامت نہیں بلکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کر اپنے مریدوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور حساب و کتاب ہی لینے نہیں دیتے ہیں، فرشتوں کو روک دیتے ہیں، تو یہ بھی شریعت کے قانون کے خلاف ہے، یہ کرامت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے، مجھے غیب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تو یہ بھی کرامت نہیں، شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے بتلاتا ہے، وحی کے سلسلہ نبیوں کے ذریعے ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اب کسی پر غیب ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اکثر کرامتیں جو بزرگوں کے بارے میں لوگ بتلاتے ہیں وہ غیب سے جڑی ہوتی ہیں، ان کو غیب کے بارے میں پتہ چل
چل جاتا ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لوح محفوظ کا بھی ان کو علم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کرامت میں فرق کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور شریعت کی پاسداری اگر ہو رہی ہے تو دونوں میں یہی تمیز ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوسل والوسیلہ میں نقل فرمایا ہے، جو بہت ہی مشہور واقعہ انہوں نے نقل کیا، اپنی بہت ساری کتابوں میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے کہ ان کے سامنے ایک نورانی عرش ظاہر ہوتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، تمہارے لیے جو لوگوں پر حرام چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے میں حلال کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تو وہی رب ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو آواز نہیں آتی ہے، تو کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، دور ہو جا۔ یہ کہنا تھا کہ نور غائب ہو جاتا ہے اور تاریکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تم اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے دین کی سمجھداری کی بنیاد پر بچ گئے، ورنہ یہی کہہ کر میں 70 جاہلوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ جاہل عبادت گزار جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، علم نہیں رہتا ہے، یہ کہہ کر کے کرامت دکھلا کر کے میں ان کو گمراہ کر چکا ہوں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیسے جانیں گے کہ وہ شیطان ہے؟ تو انہوں نے کہا جب اس نے یہ کہا کہ تمہارے لیے حرام کردہ چیز حلال ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے، اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں سے، اللہ رب العالمین کی شریعت میں سے اب کوئی بھی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس طریقے کی بات کوئی کہتا ہے تو گویا کہ یہ کرامت نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے اس سے یہ پوچھا کیا تو وہی رب ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ تو وہ چپ رہا۔ تو شیطان یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہی اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس طریقے سے آدمی کرامتوں میں اور جھوٹی کرامتوں میں فرق کر سکتا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ صاحب کرامت شخص زندہ ہو، جس کے ہاتھوں اللہ رب العالمین کرامت کا ظہور فرماتا ہے وہ زندہ ہو، اس لیے کہ مر جانے کے بعد اعمال کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر کرامتیں جو لوگ ذکر فرماتے ہیں وہ پیر جو مر چکے ہیں، جو بابا مر چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، سڑ گل چکے ہیں، ان کے بارے میں ہی یہ دعوے مشہور ہیں، ان کی کرامتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، مر گئے ہیں اس کے بعد بھی کرامت چل رہی ہے، کرامت چل رہی ہے، اور لوگ انہی کرامتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ گمراہی ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین اسلام سے پھیرنا ہے۔ کسی بابا کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ مر گئے تو انہوں نے خود زندہ ہو کر کے اپنی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس طریقے کی کرامت اگر کوئی بتلاتا ہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حقیقی کرامت نہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ کرامت جو ہے وہ ضرورت کے وقت ظاہر ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتلایا آپ لوگوں کے سامنے کہ کرامت اللہ رب العالمین جو ظاہر فرماتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایسے کرامت ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دے دی کرامت، اب وہ زندگی بھر اپنی کرامت کو دکھلاتا پھرے، لوگوں کو اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی طرف کھینچے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کی مدد کرے۔ ایسی کرامت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مددوں کو دے دیتا ہے، جیسا کہ میں نے مثال بھی آپ کے سامنے بیان کی، کبھی دین کو غلبہ عطا کرنا ہوتا ہے، کبھی مومن بندے کی مدد کرنی ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ایسی نوازش کے طور پر دے دیتا ہے، کبھی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دے دیتا ہے، لیکن کرامت جڑی نہیں رہتی ہے۔ ایک انسان کو یا ولی کو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ کرامت کب ظاہر ہو جائے، ولی کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، اللہ رب العالمین ظاہر فرماتا ہے، اللہ جب چاہے ظاہر کر دے، جب نہ چاہے نہ ظاہر کرے۔ سے ویسے ہی جیسا کہ معجزے کی بات ہے کہ انبیاء کرام کو پتہ نہیں ہوتا کہ معجزہ کب ظاہر ہوگا، انبیاء کرام اگر چاہیں تو معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو ظاہر کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو نہیں ظاہر کرتا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کو ظاہر نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تبھی ظاہر فرماتا ہے۔ ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ولی حقیقت میں کون ہوتا ہے، تو قرآن اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی ولی کون ہے۔ قرآن کی وہی آیت جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، تو یہ دونوں شرط ضروری ہے۔ اور حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال من اعاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے ولی کو، میرے دوست کو پریشان کرتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو پریشان کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لے گا، اللہ رب العالمین سے وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے گویا کہ وہ جنگ مول لے رہا ہے۔ اس لیے نیک بندوں کو، ایمان پہ قائم رہنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو کبھی ستانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
है वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरस्तु अलैहि, कि मेरा बंदा मुझसे किसी भी अमल के ज़रिए ज़्यादा करीब नहीं होता, उससे जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है वो फ़राइज़ हैं। जो मैंने उसके ऊपर फ़र्ज़ किया है उन्हीं के ज़रिए बंदा मुझसे ज़्यादा करीब हो सकता है, और मैं इसी चीज़ को पसंद करता हूँ कि बंदा मेरे करीब हो फ़राइज़ के ज़रिए। अब आप लोग देख लीजिए कि जो अक्सर वलियों की करामतें लोग जिक्र करते हैं, कोई बोलता है 40 साल वो चिल्ला काटे हैं, चिल्ला काट के वो पीर बन गए, वली बन गए, तो ये शरीयत का तरीका नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल होती है तो फ़राइज़ के ज़रिए हासिल होती है। लोग फ़राइज़ को छोड़ करके चिल्ला काट करके वली बन जाते हैं। लोग हक हू अल्लाह पता नहीं क्या क्या नाच गा कर धमाल डाल के जिक्र करके इस तरीके के वली बनते हैं, हालांकि ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है, ये वली नहीं है, ये धोखा है। वली बनना है तो जो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वली बनने का तरीका यही है कि जो फ़राइज़ की पासदारी करते हैं, अल्लाह ताला फ़राइज़ के पढ़ने वालों को, फ़राइज़ के अदा करने वालों को वली बनाता है। यानी अगर आपको अल्लाह का नेक बंदा बनना है, अल्लाह का महबूब बंदा बनना है, तो आपको सबसे पहले फ़राइज़ ही अदा करना पड़ेगा। आपकी फ़राइज़ की कोताही है, 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं, आप ज़कात अदा नहीं करते हैं, हज नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला के नेक बंदे नहीं हैं, अल्लाह के वली नहीं है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आदमी कहीं जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाए, कहीं चिल्ला काटे, कहीं हक हू करे, कहीं कुछ भी करे, तो ये सारे तरीके गलत हैं, इससे कोई वली नहीं बनता। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बु, कि बंदा मुसलसल मेरे नज़दीक करीब होते रहता है नवाफिल के ज़रिए, यहाँ तक कि मैं उसको मोहब्बत करने लग जाता हूँ। तो मालूम हुआ कि फ़राइज़ के बाद नवाफिल का एहतमाम आदमी को वली बनाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के और ज़्यादा करीब करता है। तो नवाफिल के ज़रिए बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मज़ीद करीब होता है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसकी कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। ये चारों बातों से लोग ये गुमराही फैलाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वली के अंदर आ जाता है, हालांकि उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इन सालनी लऊतियन्नहु, कि अगर वो मुझसे कोई चीज़ का सवाल करता है तो मैं उसको ज़रूर देता हूँ। मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस्म में दाखिल नहीं होता है, बल्कि उसके हाथों को ये तौफीक देता है कि वो उससे नेकी का काम ही करे, उसके पैरों को ये तौफीक देता है कि उससे नेकी की तरफ ही चले, उसके कानों को ये तौफीक देता है कि वो सिर्फ नेकी की बातें सुने, उसको आँखों को ये तक तौफीक देता है कि वो सिर्फ अच्छाई देखे, बुराई ना देखे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है कि वमा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु, मैं किसी चीज़ में जो मैं करना चाहता हूँ उसमें किसी चीज़ में मुझे तरद्दुद नहीं होता है, जितना कि मोमिन बंदे की जान को निकालने में मुझे तरद्दुद होता है, इसलिए कि जान निकलने की तकलीफ़ बहुत सख्त होती है और मोमिन बंदे को ये तकलीफ़ नागवार गुजरती है, तो मुझे भी उसको तकलीफ़ देना बहुत ही नागवार होता है। 2 चीज़ें आखिर में ये भी मालूम है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो मुझसे सवाल करता है मैं उसको देखता हूँ, और जब उससे पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह देता हूँ, तो मालूम हुआ कि वो मुख्तार कुल नहीं बन जाते। जो लोग वलियों के बारे में दावा करते हैं कि जिनकी करामतें हो गई, जो वली बन गए, अब वो लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की फरियादें सुन सकते हैं, लोगों को कुछ भी अता कर सकते हैं, तो इस हदीस से उनका रद्द होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे को देता हूँ, यानी बंदा खुद ही मोहताज रहता है, वली बनने के बावजूद भी, नेक होने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला से ही मांगता है, उसको अल्लाह ताला की पनाह की ज़रूरत होती है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता है, वो खुद ही मोहताज व बेबस रहता है। और आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि जब उसकी मैं जान निकालता हूँ तो उसको तकलीफ़ होती है और मैं उसको तकलीफ़ देना मुझे भी पसंद नहीं है। तो मालूम हुआ कि वलियों को भी मौत आती है, जो लोग उनके बारे में दावा करते हैं कि वो सिर्फ यहाँ से नकल हो गए, इंतकाल फरमा गए हैं, वरना दुनिया की तरह ही जिंदा है, दुनिया की सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, सारी चीज़ें उनकी नज़र में हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो गलत चीज़ें फैलाई गई हैं। हकीकी वली अगर आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखता है, मुत्तकी और परहेजगार है, फ़राइज़ को अदा करता है, नवाफिल का एहतमाम करता है, तो हम में से हर शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का वली है, हर शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेक बंदा है, उसका पसंदीदा बंदा है। वली की कोई ख़ास शक्ल सूरत नहीं होती है कि वली कोई ख़ास शक्ल में मौजूद हो, बल्कि आम लोगों की तरह ही वली होते हैं। वली की कोई ख़ास कपड़ा, अलग से कोई ख़ास कपड़ा नहीं होता है कि वो ख़ास कपड़े में, हरे कपड़े में पहन कर बैठे रहें, पगड़ी लगा कर बैठे रहें या अलग अंदाज में दिखें। वली इसी तरीके से आम लोग ही होते हैं। जो आदमी तिजारत करता है उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वली हैं, जो आलिम है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वली हैं, जो आम इबादत गुजार है, जो इल्म नहीं रखते शरीयत का, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वली हैं। गोया कि सिर्फ शर्त यही है कि आदमी ईमान वाला हो, मुत्तकी परहेजगार हो, फ़राइज़ को अदा करे, नवाफिल का एहतमाम करे, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन
العالمین کا ولی ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص پہچان نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان باور کرایا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والا بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرائض کا اہتمام کرنے والا بنائے، نوافل کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ ان کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو قربت کو حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں، اللہ کے ولی بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔